اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جماعت پنجم کی اسلامیات کا سبق نمبر 5 روزے کا تعارف اور اس کی اہمیت جو ہے وہ میں آپ کو سمجھاؤں گی۔ روزے کے تعارف میں سب سے پہلے لفظی معنی ہے، تو روزے کے لفظی معنی ہے رک جانا، ٹھہر جانا، اور اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور رضا حاصل کرنے کے لیے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور دیگر خواہشات سے رکے رہنا۔ صبح صادق کہتے ہیں کہ جب فجر کی اذان کا وقت ہوتا ہے اس وقت سے لے کر تو غروب آفتاب تک، یعنی سورج غروب ہونے تک روزے کا ٹائم ہوتا ہے۔ تو روزے کے بارے میں اللہ کا ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ترجمہ: مومنو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ اب اس آیت سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ روزے صرف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر ہی فرض نہیں ہیں، بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے پہلے بھی جو لوگ تھے ان پر بھی روزے فرض تھے۔ اور کیوں فرض تھے؟ تاکہ لوگ پرہیزگار بنیں، یعنی روزہ جو ہے وہ پرہیزگاری سکھاتا ہے۔ تو پرہیزگاری یا تقویٰ کس طرح سے پیدا ہوتا ہے وہ آگے آپ کو بتا دوں گی، کہ جو ہے وہ بھوک پیاس اور دیگر خواہشات پر جب قابو پاتا ہے انسان تو اس کے اندر تقویٰ پیدا ہو جاتا ہے۔ تو روزہ جو ہے وہ ہر عاقل اور بالغ مسلمان پر فرض ہے۔ عاقل عقل والا، یعنی جو ذہنی معذور نہ ہو، اور بالغ یعنی جب بچوں کی عمر 13-14 سال تک ہو جاتی ہے۔ تو آگے بچوں ہے روزے کی اہمیت اور فضیلت۔ تو اس میں ہے کہ روزہ ایک اہم عبادت ہے اور اللہ تعالیٰ نے اسے ہر مذہب میں لازم رکھا ہے۔ روزہ انسانی ہمدردی اور اسلامی بھائی چارے کا جذبہ پیدا کرتا ہے۔ بھوکا پیاسا رہ کر انسان جو ہے وہ اس کے دل میں دوسرے لوگوں کے لیے، جو معاشرے کے غریب لوگ ہیں، تنگ دست لوگ ہیں، ان کا بھی احساس پیدا ہوتا ہے۔ پھر جو ہے وہ روزہ معاشرے میں نیکی اور ہمدردی کی فضا بھی پیدا کرتا ہے۔ اچھا، آگے دیکھیں جو ہے روزے کی معاشرتی اہمیت۔ تو بچوں، جو روزے کی معاشرتی اہمیت ہے وہ یہ ہے کہ معاشرتی، پہلے بھی آپ کو میں نے معنی بتایا تھا کہ معاشرت سے یعنی ارد گرد کے لوگ جو ہیں ہمارے معاشرے کے، تو اس میں یہ ہے کہ روزے کی حالت میں جب ایک انسان بھوکا پیاسا رہتا ہے تو اس کے دل میں دوسروں کی بھوک اور پیاس کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ غریبوں، محتاجوں، مسکینوں کے ساتھ ہمدردی اور پیار اور محبت پیدا ہوتی ہے۔ تو آگے ہیں روزے کے فوائد۔ روزے کے فوائد جو ہیں یہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ روزہ رکھ کر انسان جو ہے چھوٹی بڑی برائیوں سے بچا رہتا ہے۔ سارا دن بھوک پیاس برداشت کر کے روزہ دار کو غریب اور نادار لوگوں کی بھوک پیاس کا احساس ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور روزے سے سب سے بڑھ کر یہ کہ روزے سے انسان کی صحت بھی بہتر ہوتی ہے اور اس طرح سے وہ کئی بیماریوں سے بچ جاتا ہے۔ پھر یہ ہے کہ بچوں، روزہ میں وقت کی پابندی اور نظم و ضبط کا بھی سبق دیتا ہے۔ تو روزے کے دوران بھوک پیاس اور دیگر خواہشات پر قابو پانے سے انسان کے اندر تقویٰ پیدا ہوتا ہے۔ اور ایک اور بڑی اہم بات ہے کہ رمضان کے روزے رکھنے سے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور ماہ رمضان میں عبادت کرنے کا اجر بھی کئی گنا بڑھ کر ہے۔ تو بچوں، اس میں ایک اور جو سوال ہے وہ ہے کہ لوگ جو ہیں وہ کس مہینے میں کثرت سے مساجد کا رخ کرتے ہیں؟ تو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ماہ رمضان میں لوگ کثرت سے مساجد کا رخ کرتے ہیں۔ تو ایک اور بات آخر میں یہ ہے کہ ہمیں رمضان المبارک کے حوالے سے کیا کرنا چاہیے؟ تو ہمیں رمضان المبارک کے حوالے سے یہ کام کرنے چاہیے کہ ہم روزوں کا اہتمام کریں اور اس ماہ مبارک میں زیادہ سے زیادہ نیک کام کریں اور قرآن مجید کی تلاوت کریں، اور اس سے ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوں گے۔ اچھا بچوں، آپ کو میں نے سبق سمجھا دیا ہے۔ اب اس سبق سے متعلقہ سوالوں کے جواب آپ کو نوٹس کی صورت میں آپ نے دیکھے ہیں۔
تو یہ سارے سوالوں کے جواب موجود ہیں۔ سوال نمبر 1، روزے کا مفہوم تحریر کریں اور مفہوم میں لفظی معنی اور روزے سے مراد دونوں آ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ آگے روزے کی فرضیت، وہ جیسے میں نے آپ کو اللہ تعالیٰ کا ارشاد سنایا تھا، آپ صرف اس کا ترجمہ لکھ دیں۔ آگے بچوں روزے کی معاشرتی اہمیت ہے، یہ پوائنٹس میں نے لکھے ہیں تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو جائے۔ اور اگلا سوال ہے کہ روزے کے فضائل یعنی کہ فضیلت کیا ہے، کیوں روزہ افضل ہے، تو اس کے بارے میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ یعنی ماہ رمضان صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا ثواب جنت ہے، اور یہ غم گساری کا مہینہ ہے، اور یعنی ایک دوسرے کے غم بانٹنے کا، دکھ درد کو بانٹنے کا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں مومن کا رزق بھی بڑھا دیا جاتا ہے۔ پھر یہ ہے کہ جو آدمی اس ماہ میں روزہ دار کا روزہ افطار کروائے تو وہ اس کے گناہوں کی بخشش کا بھی سبب ہوگا۔ تو اس کے علاوہ جو ہے وہ آگے ہیں روزے کے فوائد، تو روزے کے فوائد آپ دیکھ لیں، یہ پوائنٹس میں ہیں، میں نے آپ کو سمجھا دیے ہیں، آپ اپنے نوٹ سے دیکھ کے انہیں اچھی طرح یاد کر لیجئے۔ اچھا بچوں آگے دیکھیں، سوال نمبر 2، درست جواب پر ٹھیک کا نشان لگائیں۔ روزہ رکھنے سے دوسروں کے ساتھ کس طرح کا جذبہ اجاگر ہوتا ہے، تو روزہ رکھنے سے دوسروں کے ساتھ ہمدردی کا جذبہ اجاگر ہوتا ہے۔ آگے ہے صوم کے لفظی معنی کیا ہیں، صوم کے لفظی معنی ہے رک جانا، لفظ کے یعنی اللہ تعالیٰ نے کس عبادت کو ہر الہامی مذہب میں فرض قرار دیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے روزہ کو ہر الہامی میں فرض کیا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے کس عبادت کو ہر الہامی کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے جو ہوتا ہے، الہامی مذہب میں فرض کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے روزہ کو ہر الہامی مذہب میں فرض کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کس مہینے میں قرآن مجید نازل کیا، تو اللہ تعالیٰ نے رمضان میں قرآن پاک نازل کیا۔ لیلۃ القدر میں عبادت کا ثواب کتنے مہینے کی عبادت سے بھی زیادہ ہے، تو لیلۃ القدر یعنی جو 1000 سال سے بہتر ہے، جیسے سورۃ القدر بھی ہے قرآن پاک میں، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اس میں صاف اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں کہ 1000 سال سے بھی بہتر ہے۔ آگے دیکھیں، خالی جگہ پر کیجئے، روزے کو عربی میں صوم کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ روزہ دار کے پچھلے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ رمضان المبارک میں لوگ کثرت سے مساجد کا رخ کرتے ہیں۔ آگے ہے روزہ رکھنے سے انسان کی صحت بہتر ہو جاتی ہے اور وہ کئی بیماریوں سے بچا رہتا ہے۔ روزہ گناہوں سے بچنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔